ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے تاریخ اسلام کے ایک ایسے دردناک مگر ایمان افروز واقعے کی طرف جس نے صبر، استقامت اور رحمت کے معنی ہمیشہ کے لیے بدل دیے۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان لمحات کا جب زمین تنگ ہو گئی تھی مگر آسمان کی رحمت قریب تھی۔ ناظرین، نبوت کے 10ویں سال کا زمانہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت اپنے عروج پر تھی، مگر اس کے ساتھ ہی کفار کی دشمنی بھی حد سے بڑھ چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، مگر جواب میں طعنہ، ظلم اور تکلیف کے سوا کچھ نہ ملتا۔ اسی سال کو تاریخ نے عام الحزن، غم کا سال قرار دیا، کیونکہ اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 عظیم سہارے چھن گئے۔ ایک آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہر مشکل میں آپ کے محافظ تھے، اور دوسری آپ کی غمخوار زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا اور ہر دکھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ناظرین، ان دونوں کے وصال کے بعد گویا مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا ہو گئے۔ اب نہ قبائلی حمایت باقی رہی، نہ گھر کا وہ سکون۔ کفار کو کھلی چھوٹ مل گئی اور ظلم پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنی تکلیف میں نہیں الجھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی تو صرف ایک، انسانوں کی ہدایت کی، ان کے ایمان کی اور انہیں جہنم سے بچانے کی۔ اسی درد اور اسی امید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مکہ سے باہر جا کر کسی اور بستی میں اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، شاید کہیں کوئی دل نرم ہو جائے، شاید کوئی حق کو قبول کر لے۔ یوں نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف اٹھی، ایک سرسبز و شاداب بستی جہاں کے لوگوں سے خیر کی امید بندھی۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے شروع ہوتا ہے سفر طائف، ایک ایسا سفر جو ظاہراً تکلیفوں سے بھرا تھا مگر حقیقت میں قیامت تک کے لیے صبر و رحمت کی روشن مثال بن گیا۔ آئیے اب سنتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درد بھرے سفر طائف کا واقعہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان دردناک لمحات میں سے ہے جو صبر، رحمت اور انسانیت کی اعلیٰ مثال بن گئے۔ یہ واقعہ طائف کا ہے جو تاریخ اسلام میں انتہائی رنج و الم سے بھرا ہوا باب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بھرا واقعہ سفر طائف۔ مکہ مکرمہ میں جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر زندگی تنگ کر دی، اسی دور کو تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سب سے بڑے سہارا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے جانے کے بعد مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا ہو گئے۔ دل غم سے بھرا تھا مگر امت کی ہدایت کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتی تھی۔ اسی درد اور امید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ طائف جا کر وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، شاید وہاں کوئی دل نرم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک ساتھی تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تقریباً 50 میل کا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل طے فرمایا۔ گرمی، تھکن اور دل کا بوجھ سب کچھ ساتھ تھا، مگر مقصد صرف ایک، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف بلانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی، انہیں اسلام کی دعوت دی، نرمی سے سمجھایا، اللہ کا پیغام سنایا، مگر جواب میں نہ صرف انکار ملا بلکہ تمسخر اور بدتمیزی بھی۔ انہوں نے کہا، کیا اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہ ملا؟ کسی نے کہا اگر تم نبی ہو تو ہم کعبے کے پردے پھاڑ دیں، اور کسی نے تو یہ تک کہہ دیا تم سے بات کرنا بھی ہماری توہین ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زخمی ہوا، مگر آپ نے بددعا نہ دی، خاموشی سے وہاں سے نکل آئے۔ مگر آزمائش ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔ طائف کے سرداروں نے شہر کے اوباش لڑکوں اور غلاموں کو پیچھے لگا دیا۔ وہ لوگ راستے میں کھڑے ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔
गालियां देते, हंसते और ताने मारते। हज़रत ज़ैद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते, मगर पत्थर उन्हें भी लगते। नबी रहमत के मुबारक कदमों से खून बहने लगा, जूतियां खून से भर गईं, जिस्म ज़ख्मी था, दिल गम से चूर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग की दीवार के साए में जाकर बैठ गए। ताकत जवाब दे चुकी थी, आंखों में आंसू थे, लबों पर दुआ, वो दर्द भरी दुआ जो रहती दुनिया तक मजलूमों के लिए उम्मीद बन गई। अल्लाहुम्मा इलैका अशकू ज़ाफ़ा क़ुव्वती व क़िल्लता हीलती व हवानी अलन्नास। ए अल्लाह, मैं तुझसे अपनी कमज़ोरी, अपनी बेबसी और लोगों के दरमियान अपनी बेकदरी की शिकायत करता हूँ। ए सबसे बढ़ के रहम फरमाने वाले, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं तो मुझे किसी की परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफ़ियत मेरे लिए सबसे ज़्यादा वसी है। ये अल्फाज नहीं थे, एक टूटे दिल की सदा थी जो अर्श तक पहुँच गई। अल्लाह ताला को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल गवारा ना हुआ। उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उनके साथ पहाड़ों के फरिश्ते थे। उन्होंने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें तो मैं दोनों पहाड़ों को मिलाकर इन लोगों को कुचल दूं। ये वो लम्हा था जब दुनिया किसी इंतकाम की मुंतज़िर थी, मगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे और किसी को उसका शरीक न ठहराएंगे। सुभान अल्लाह। जिन्होंने पत्थर मारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हिदायत की दुआ की। जिन्होंने लहू लुहान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए रहमत मांगी। ये है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ लौटे। दिल में दुख था, जिस्म ज़ख्मी था, मगर मिशन वही था, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। रास्ते में एक ईसाई गुलाम अद्दास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अंगूर पेश किए। जब उसने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है तो हैरान रह गया। उसने फ़ौरन आपके हाथ चूम लिए और ईमान ले आया। ये सफ़र ताइफ की पहली किरण थी। यूं ताइफ में अगरचे ज़ाहिरी कामयाबी ना मिली, मगर ये वाक़या क़यामत तक के लिए सब्र, हिल्म और रहमत की अजीम मिसाल बन गया। सबक: ये वाक़या हमें सिखाता है कि मुसीबत में शिकवा नहीं, सब्र करना चाहिए। बदले में बद्दुआ नहीं, हिदायत की दुआ करनी चाहिए। तकलीफ़ में भी अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं टूटना चाहिए। और ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ मुसलमानों ही नहीं, पूरी इंसानियत के लिए रहमत हैं। आज जब हम अपनी छोटी छोटी तकलीफ़ों पर घबरा जाते हैं तो हमें ताइफ के इस मंज़र को याद करना चाहिए, जहां अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू में डूबा हुआ भी अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहा था। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।